الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العظيم. صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی قاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا. اور وہ کیا دبے جس کی حمایت میں ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں وہ نہیں مارے جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. تذکرہ رہتا ہے صبح و شام زندہ پیر کا، اب وظیفہ ہو گیا ہے نام زندہ پیر کا. اولیاء دہر میں پائیں گے اونچا مرتبہ، روز محشر دیکھنا اکرام زندہ پیر کا. اور غیر مسلم بھی بہت گرویدہ ہیں، مسلم تو کیا ایسی کشش رکھتا ہے اسلام زندہ پیر کا. اور وصل نے آنکھوں سے اوجل کر دیا تو کیا ہوا، دل میں نقشہ رکھتے ہیں خدام زندہ پیر کا. حمد و صلات کے بعد عزت و تکریم کے لائق علماء کرام، نعت خانہ نے شری لسان، میرے بزرگ عزیزو بحمدِ تعالی، برادر طریقت جناب صوفی غلام حسین بٹی صاحب نے اور ان کے صاحبزادگان نے یہ محبتوں کا اظہار کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی بزم سجائی، اور ہم سب اس کے اندر شامل ہیں. یہ میری طلب بھی ہے ان کے کرم کا صدقہ، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں. اور جیسے آپ نے پہلے بھی سنا کہ یہ آئے نہیں بلائے جاتے ہیں. امام صاحب سے کسی نے پوچھا کہ توبہ کب قبول ہوتی ہے، آپ نے فرمایا کرنے سے پہلے ہی قبول ہوتی ہے. بڑا حیران ہوا، فرمایا توبہ کوئی عام چیز نہیں، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. تو وہ توبہ کرنے کی توفیق اسے دیتا ہے جس کی قبول کرنی ہوتی ہے. تو الحمدللہ ان محافل پر قبولیت کی سٹیمپ پہلے لگتی ہے، یہ منعقد بعد میں ہوتی ہے. تو برادر طریقت جناب غلام حسین بٹی صاحب اور ان کے صاحبزادگان جملہ جو معاون مددگار ہیں،
وہ سب عطیہ تبریک کے حقدار ہیں، ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اب چونکہ مجھے علامہ عرفان صاحب نے کوئی فرمائش نہیں کی، ایک فرمائش کی تھی کہ آپ 8 بجے آئیں گے تو 8:15 بجے خطاب ہوگا، تو میری تو سوئی اس وقت سے چل رہی ہے، ابھی ٹائم پورا ہو گیا ہے، فرمائش انہوں نے کی نہیں تو ہم سلام پڑھ لیتے ہیں، کیا خیال ہے کہ نہیں؟ تو الحمدللہ چونکہ ٹائم سے لیٹ ہونا ہماری ڈائری میں اللہ کے فضل سے نہیں ہے، تو دن کو بھی انہوں نے 1-2 دفعہ رابطہ کیا کب آئیں گے، میں نے کہا جو آپ نے ٹائم دیا ہے انشاءاللہ میں اس ٹائم پر پہنچ جاؤں گا۔ تو پھر انہوں نے کوشش کی کہ یہ کمرے میں بیٹھیں، لیکن چونکہ ہمارا روز کا کام ہے تو میں نے کہا لوگ تو کہیں گے نا بھی مولوی صاحب نہیں آئے، تو میں نے کمرے میں بھی تسبیح پڑھنی ہے تو محفل میں بھی تسبیح پڑھنی ہے، تو مجھے محفل میں کیوں نہیں لے کے جاتے جا کہ میں بھی نعت خوانی سن لوں، ہے کہ نہیں؟ تو بہرحال یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ چونکہ پہلے مجھے تعارف نہیں تھا، جب میں یہاں آیا تو انہوں نے بتایا کہ غلام حسین صاحب جنہوں نے محفل منعقد کی ہے وہ آپ کے پیر بھائی ہیں، تو پھر بات ہماری تو نہیں نہ ہوتی، پھر بات مالکوں کی ہوتی ہے۔ تو اب ہم نے ان کا خیال نہیں رکھنا بلکہ ان کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ انہوں نے ہمارا بڑا خیال رکھا ہوا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ چونکہ اہل طریقت کہیں نہ کہیں وابستہ ہیں سارے، تو میں یہ عرض بھی کروں کہ الحمدللہ جتنے آستانے آپ نے سماعت کیے ہیں سب کو سلام ہے، کیوں؟ سب آستانوں سے حضور کی محبت کا درس ملتا ہے، حضور کی اتباع اور عشق و وفا کا درس ملتا ہے، تو لہذا ہم اہل طریقت جو ہیں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ طریقت والا ہونا کوئی شریعت کی بغاوت سے عبارت نہیں، بلکہ تھوڑا سا آگے قدم رکھنے کا نام ہے طریقت۔ اطاعت 5 پڑھنے سے ہو جاتی ہے، اتباع کا سہارا لینا ہو تو پھر تہجد کے لیے بھی اٹھنا پڑتا ہے، تو ہم نے تھوڑا آگے سٹیپ لینا ہے تاکہ لوگ دیکھیں کہ یہ واقعی اہل طریقت ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک طریق ہے نا، تو ہم اس پر چل رہے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو جو مانگتے ہیں اس پہ ہم نے چلنا بھی ہے۔ دیکھیں نا، میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ 11ویں شریف میلاد شریف کا جب ہم پاکیزہ لنگر کھائیں تو پھر ہمارے قول و فعل سے وہ نظر آنا چاہیے کہ یہ رسول اللہ کا غلام ہے، تو لہذا عملی میدان کے اندر آئیں۔ یہ صوفیاء کا مسلک پریکٹیکل سے عبارت ہے، عمل سے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے 4 جو بندوں کی اقسام بیان کی ہے نا، ان میں تیسرے نمبر پر یہ قسم بیان کی کہ جو زبان سے میری طرح لیکچر دے کے دعوت نہیں دیتے، جو عمل کر کے پیغام دیتے ہیں۔ فرمایا یہ لوگ ہیں وہ بستگی کے لائق، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ، ان لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ یہ صرف دست بوسی کر کے پیچھے نہیں ہونا، نانا جڑ جاؤ ان کے ساتھ، کیونکہ اگر پانی دودھ میں چلا جائے تو پانی نہیں رہتا، نہیں نہ رہتا، پھر اس کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے، پھر اس کی ویلیو بھی بڑھ جاتی ہے، لیکن اپنی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، اور جب اپنی حیثیت ختم ہونا تو پھر ملن وچ دریا جے ملک لیشا تے پاگ لگ جاندے گندیاں نالیاں نو۔ یہ آپ کے گھر کی جو نالی ہے، اس کے اگر چیٹے کپڑوں پہ پڑیں تو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، لیکن یہ اگر نالے کا سہارا لے کے دریائے جہلم میں چلے جائیں تو آپ وہاں کپڑے دھوئیں تو پاک ہو جاتے ہیں، تو پھر نالیوں کو پاک لگے کہ نہیں لگے؟ تو الحمدللہ یہ جو آستانے ہیں ان پر جانے والوں کو پاک لگتے ہیں، بات ہماری نہیں ہوتی، پھر بات مالکوں کی ہوتی، لیکن ہم وہ معیار پیش کریں۔ وہ جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کہا نا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، تو یہ پورا واقعہ ہے نا پیچھے،
اختصار ملوز خطر ہے، حاضری مقصود ہے۔ تو آیا نا وقت کا ایک ہم عصر بندہ، تو شیر پہ سوار ہوا ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا کہ میرے اس جانور کو بھی چاہیے لنگر، مجھے بھی چاہیے۔ کہا دسترخوان بچھا دو۔ تو یہ کیا کھائے گا؟ کہا جی گائے کھائے گا۔ کہا ٹھیک ہے، لنگر کھانے سے گائے پیش کر دو۔ تو جب لنگر گانے سے گائے کھولی گئی نا، تو راکھی والا جانور بھی پیچھے چلا۔ یہ ڈیوٹی والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے نا۔ کہاں جا رہی ہے؟ 11ویں شریف کے لنگر میں ذبح ہوگی یا کہیں اور؟ تو دیکھا کہ شیر کے سامنے کھڑی کر دی کھانے کے لیے، تو کتا چھلانگ لگا کے آگے کھڑا ہو گیا۔ کہا خبردار گائے کی طرف نہیں دیکھنا۔ ویسے شیر کو حیرت تو ہوئی ہوگی نا کہ کتے کی کیا مجال ہے کہ شیر کا سامنا کرے۔ تو کتے نے کہا کہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہی سمجھ رہا ہے، لیکن میں صرف کتا نہیں، میں غوث پاک کا کتا ہوں۔ ہاں پنجہ آزمائی کر لے، پھر تجھے لگ سمجھ جائے گی۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، قلب پہ بات پوری ہو جاتی ہے، قلب ہم ہو تو پھر کتا نہیں رہتا، پھر ان کا کتا ہو جاتا ہے۔ تو بات جب مالکوں کی طرف منسوب ہو جائے تو پھر مالک کنڈ نہیں لگن دیں دے، یہ بڑی لوہے پہ لیک ہے۔ لیکن بندہ مالکوں کا ہو تو پھر تاریخ گواہ ہے کہ کتے نے شیر کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا۔ پیچھے طاقت مالکوں کی ہے نا، پیچھے طاقت۔ یہ باب جتنا کھولیں گے کھولے گا۔ یہ میں کوئی جوشی خطابت سے نہیں، میں بڑے ٹھنڈے مزاج سے بات کر رہا ہوں، اور اپنی بات نہیں کر رہا، میں پیر صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ کیونکہ کی اوقات کیر دیے، میں تے کچھ بھی نہیں، گل ساری زندہ پیر دیے۔ آصف بن برخیا تخت بلقیس لائے تھے، حکم و اجازت ہو تو میں لے آؤں۔ میں نے اس باب کو نہیں کھولنا، جیسے ہمارے معزز مہمان ہیں، میں نے ایک ضمن بات کی ہے تو اختصار کو انہوں نے مظاہرہ اتنی دور سے آئے ہیں تو پونا گھنٹہ تو ان کو وقت چاہیے نا، لیکن اختصار سے کام لیا ہے تو میں اشارے سے بات کر رہا ہوں کہ کہا کتنی دیر لاؤ گے؟ تو یہ طریقت والا مسئلہ ہے۔ کہا جی دیر کس لیے لگانی ہے؟ کیونکہ کام تو میرا نہیں نا، کام مالکوں کا ہو تو پھر باقی کام بھی مالکوں کا ہی ہوتا ہے۔ یہ اگر خیال پختہ ہو جائے تو پھر آپ بڑے سے بڑا کام کر گزرتے ہیں۔ ہاں وہی بات ہے، پھر مالک کنڈ نہیں لگن دیں دے۔ دیر نہیں لگاؤں گا، لیکن حد کر دی ہے اس بندے نے وقت کا تعین کرنے میں۔ انا آتی کا بھی قبلہ ان یرتد الیک طرفک، اللہ کے نبی آنکھ بند کر کے بعد میں کھولیں گے، میں تخت پہلے لے آؤں گا۔ 1500 میل مسافت لکھی ہے ائمہ تفسیر نے، 1500 میل۔ آنکھ جھپکنے میں تو بیٹھا ہوا اٹھ نہیں سکتا۔ یہ جو لوگ آج باتیں کرتے ہیں، اچھا یہ سلیمان علیہ السلام خود نہیں لائے، ابھی یہ خادموں سے کام لے رہے ہیں۔ تو خادموں کو جو کچھ ملا ہے وہ مخدوم سے ملا ہے، امتی کو جو بھی ملا ہے وہ نبی سے ملا ہے۔ تو خادموں کا یہ کارنامہ ہے، اگر خود لاتے نبی تو چاہیے حال ہے خدمتگاروں کا، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ جو بچارے ایک عقل کے پجاری آج یہ بال سے کھال اتارتے پھرتے ہیں نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے یا کیسے نہیں ہو سکتا، تو وہ کہیں جی نعت خان بھی درباری ہے تو خطیب بھی درباری ہے، تو اس لیے یہ پیروں کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ آصف بن برخیا کی بات ہم نے کی ہے یا اللہ نے کی ہے؟ اللہ نے کی ہے نا۔ تو جب بنی اسرائیل کے ولیوں کی اللہ کرامتیں بیان کرے تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ولیوں کا عالم کیا ہوگا۔ غوث پاک کی خدمت میں ایک بندہ آیا، موترس سا، سیب چاہیے، موسم نہیں، آج کوئی کہے آم چاہیے، آپ نے فرمایا نامناسب بات ہے، تو ایسی امتحان میں بندے کو نہیں ڈالتے، کیوں آزمائے؟ وہ جی بڑے چرچے ہیں آپ کی غوثیت کے، وہ سیب چاہیے۔ آپ نے یوں فضا میں ہاتھ بلند کیا تو 2 ہاتھ میں سیب آئے۔ اب ظاہر ہے سمین کو بھی مطمئن کرنا پڑتا ہے نا،
تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کوئی حیرت کی بات نہیں، مریم سلام اللہ علیہا بنی اسرائیل کی ولیہ ہے، وہ نبی کی ماں ہے، نبیہ تو نہیں نا، تو وہ کہا بنی اسرائیل کی ولیہ ہے، اگر ان کے اجرے میں بے موسم تازہ پھل آ سکتا ہے تو میں تو رسول اللہ کی امت کا ولی ہوں۔ بلکہ اس سے آگے وہ پنجتنی جو خوبصورت نقشہ کھینچا حضرت علی عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ نے، وہ کیا کہتے ہیں؟ نبوی می الوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے محکنا تیرا، ہے کہ نہیں؟ اب بجائی ہوئی ہے تازی تازی گندم کی، تو زمین بتاتی ہے نا کہ مالک نے اسے تیار کیا ہے، پھر بیج بھی اچھا لایا ہے، کیونکہ زمین بھی اچھی ہو بیج بھی اچھا ہو تو فصل اچھی ہوتی ہے، تو بارش کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بڑا یہ پورا باب ہے، آپ نے فرمایا جب غوث پاک پروان چڑھے ہیں تو پھر نبوی میں نبی کی رحمت کی بارش برسی ہے۔ آپ بشارت دینے آئے ابو صالح اللہ تجھے پتر دے گا، اور جس طرح مجھے نبیوں پر فضیلت ہے اس طرح اسے ولیوں پر فضیلت ہوگی۔ ہاں جی، غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء، یہ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان جو بشارت آپ نے سنائی آپ کے والد گرامی کو۔ تو لہذا میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبوی میں پھر بیج اچھا ہونا چاہیے، الوی فصل یہ مولا کائنات کا بیج ہے، زمین اچھی ہونی چاہیے، بطولی گلشن کہا یہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی زمین ہے، پھر حسنی پھول حسینی ہے محکنا تیرا۔ تو غوث پاک رضی اللہ دو سیب آئے، یہ پیغام بھی سن لیں، دیا لو کھاؤ، کاٹا نہ تو چہرے نے بتایا کہ سیب کا ذائقہ ٹھیک نہیں، چکھتی زبان ہے، اثر چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں؟ ویسے قرآن نے موت کو بھی ذائقہ کہا ہے، ہم کہتے ہیں کفن اٹھائیں دیکھیں چہرہ کیسا ہے، مسکرایا ہوا لگتا ہے، پتہ چلا ذائقہ اچھا تھا، موت کا ذائقہ۔ تو یہ پیغام ہے، اس ذائقے کو میٹھا کرنے کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ حق کی اپنی فطرت پر نہ نوری ہے نہ ناری۔ تو لہذا اس موت کے ذائقے کو میٹھا کرنے کے لیے ہمیں دارالعمل میں بھیجا گیا، اور لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اکثر عمل نہیں فرمایا کون زیادہ عمل کر کے، نہ اچھے عمل کون سے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ وہ وفادار ہیں نماز عصر کو قربان کر کے ان کی ہستی پر، علی مولا نے بتلایا عبادت اس کو کہتے ہیں۔ عصر جیسا فریضہ جا رہا ہے لیکن رسول اللہ کے آرام میں کہیں خلل نہ آ جائے، یہ وفائیں ہو رہی ہیں۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے، حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ جان ہوگی تو نماز پڑھے گا نا، جان ہی نہیں ہوگی تو پھر جان بچانا ہے کہ نہیں؟ وہ جان ہے تو جان ہے، لیکن جان بھی جاتی ہے تو جائے، رسول اللہ کے آرام میں خلل نہ آئے۔ اعلیٰ حضرت نے نقشہ کھینچ کے رکھ دیا، کہا آقا تو نے ان کو جہاں انہیں پھیر دی نماز، ایک کو سانپ نے ڈسا لعاب لگایا تو زہر زائل ہو گیا، ایک کے لیے سورج لٹایا تو اثر پڑوا دی، آپ کے تو اختیار میں، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، لیکن انہوں نے بھی تو کو کیا ہے کہ نہیں کیا؟ ایک نے نماز کا خیال نہیں رکھا، ایک نے جان کی پرواہ نہیں کی، آپ کے آرام میں خلل نہیں ڈالا، تو نے ان کو جہاں انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ تو اصل میں کیا ہے؟ رسول اللہ سے وفا ہے۔ تو لہذا وفادار جو ہیں وہ کامل اتباع کرنے والے ہوتے ہیں، کامل اتباع۔ بات آگے چلی جائے، غوث پاک نے جب چہرہ دیکھا فرمایا کیوں؟ سیب کا ذائقہ ٹھیک نہیں؟ کہا جی نہیں،
کہا میرے والا کھاؤ، کاٹ کے دیا تو میٹھا تھا۔ فرمایا دونوں اکٹھے ہی آئے ہیں، یہ دونوں موسم کے بغیر ہی آئے ہیں، لیکن ظالم کے ہاتھ میں گیا ہے تو اس کا ذائقہ خراب ہو گیا، نپیڑ کے رکھ دیا۔ یہ غوث پاک ہے، یہ کسر کوئی نہیں چھوڑتے۔ فرمایا ظلم کرنا بند کر دو۔ دیکھیں نا کتنی چیزوں میں کتنے ذائقے ہیں، اب اس طرف مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چھوڑ دیں لوگوں کو، ہم کم از کم اپنے آپ کو ٹھیک کریں، ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں کہ ہمارے سے ہم کتنے شکر گزار ہیں، کتنا آگے انصاف جاتا ہے۔ تو یہ شکر گزاری والا ماحول اپنے اپنے گھروں کے اندر پیدا کریں۔ اور میں چونکہ یہ بات آئی ہے تو یہ بھی خوبصورت پیغام میں آپ کی نظر کر دوں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں اپنی جگہ، آپ کی استقامت اپنی جگہ، علمی فضیلت آپ کی اپنی جگہ، ہر جگہ پر بڑے خوبصورت ہمیں الحمدللہ مواد اور باب ملتے ہیں بات کرنے کو۔ لیکن تھوڑا سا پیچھے جائیں کہ ان کی ماں وہ ماں ہے کہ جو غیر محرم کو نہ دیکھ کر نابینی کہلوائی، تو پھر ایسی مائیں ہماری بیٹیاں ہونی چاہیے نا، ہے کہ نہیں؟ مولا کائنات سے کسی نے پوچھا عورت کیسی ہونی چاہیے؟ علم کا بہتا ہوا بیر بے کنار، لیکن سکوت اختیار کر گئے مولا کائنات۔ خاتون جنت سے پوچھا یہ سوال آیا ہے تو آپ بتائیں عورت کیسی ہونی چاہیے؟ فرمایا عورت وہ ہونی چاہیے جو نہ غیر کو دیکھے نہ اسے غیر دیکھے۔ اسے بھی میلاد کا حصہ سمجھ کے اگر وہ تو فقیر کی بات پلے باندھ کے لے جائیں، یہود و نصارہ نے اپنی رسموں کی نظر ہمیں کر دیا۔ بارات آ رہی ہے، آگے دلہا، اس کے دوست، پیچھے مرد، تو پتیاں پھینکنے کے لیے بچیاں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہم کدھر چلے گئے؟ غیرت ایمانی ہماری ختم ہو گئی۔ ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ ہمیں کس ڈگر پہ چلا دیا گیا ہے۔ واپس آ جائیں استجیبوا للہ وللرسول، اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف۔ ہماری بہن بیٹی کو دیکھے تو ہم آنکھ نہ نکال دیں، لیکن خود بنا سنوار کے اور دوپٹے سروں سے اتار کے ہم نے، کیونکہ یہ تو فیشن کا ظاہر ایسا ہے نا، تو اب شادی ہے نا جی، یہ تو پھر خوشی کا معاملہ ہے، تو شادی تو میرے نبی کی سنت ہے، تو پھر ہم نے نبی کی سنت کے مطابق کرنا ہے۔ بعد میں پتہ ہے پھر اختلاف ہوتے ہیں، یہ بھی بات کو پیر صاحب کی وجہ سے ہی آ گئی ہے بغیر اس کے خیال کے، لیکن ان باتوں کو بھی ہماری محفل کا حصہ ہونا چاہیے۔ یہ محفل تبلیغ کا سبب ہے، تو لہٰذا ہم نے رسول اللہ کے دین کا سہارا لینا ہے، شریعت کا سہارا لینا ہے، یہود و نصارہ کی وہ رسموں کا سہارا نہیں لینا ہے۔ الا ماشاءاللہ اچھے خاندان چند روگ گزرے نا تو پھر بندہ علامہ صاحب کے پاس، بندہ پیر صاحب کے پاس، کیا ہوا؟ وہ بس ہی بڑے لات خراب ہو گئی جی، نا اتفاقی ہو گئی۔ وہ بچہ ماں کے پیٹ میں بھی رہتا ہے، وہ باپ کا بھی ہوتا ہے، لیکن پھر حرکات و سکنات دیکھیں تو پوچھا جاتا ہے گٹی کس نے ڈالی ہے؟ اچھا گٹی کا اتنا اثر ہے تو ہم نے شادی گٹی کس کی مرضی کی ڈالی ہے؟ شیطان کی مرضی والی یا رحمان کی رضا والی؟ وہ جب شادی کے معاملات چل رہے تھے تو ہم نے کس کی گٹی ڈالی ہے؟ رب کی رضا والی ڈالی ہے، تو غربت نے ڈیرے ڈال لیے تو پھر بھی گھر جنت کا گہوارہ رہے گا، گھر پھر بھی جنت کا گہوارہ رہے گا۔ یہ بڑے اس کے ضمن میں واقعات ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ اختصار کے ساتھ میں یہ بھی ایک پیغام سن لیں کہ غوث پاک کی ماں اور باپ کو سلام کریں جو سیب بخشوانے کے لیے باغوں کی گوڈی کر رہا ہے۔ ادھر تو سارا کچھ کھا کے سفید پوش ہے، ہاں جی، کچھ نہیں کیا، اور ہم پھر انہی کے نعرے لگائیں گے۔ ملک و قوم کو لوٹ کے عزم کر گئے تو پھر بھی ہم ان کے جہلے۔ آ جائیں اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف۔ سیب، اچھا بہتا ہوا سیب جس بندے نے اٹھا کے کھا لیا، بعد میں اتنی مشقت میں پڑا ہوا ہے، میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ جب اتنا مطاعت ہے یہ بندہ، تو اس نے سیب کھایا کیوں ہے؟ توجہ ہے نا؟
وہ جو بندہ اتنا محتاط ہے بعد میں تو اسے تو کھانا ہی نہیں چاہیے، لیکن یہ اس نے کھایا نہیں، یہ رب کی حکمت نے اسے کھلایا ہے جی، تاکہ لوگوں کو کوئی بات بتائی جائے۔ یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، عزیز اب تشریف فرمائے، آپ مفہوم میں فرمایا میں بھولتا نہیں بلایا جاتا ہوں، کیوں؟ میرا بھولنا امت کے لیے باعث خیر ہے، میں بھولوں گا تو امت کی بھول کی کوئی جگہ بن جائے گی نا۔ وہ اگر موسیٰ کلیم اللہ السلام کا جو ہاتھ ہے وہ پکڑ کے جبریل پھولوں والی ٹرے سے ہٹا کر آگ والی ٹرے میں رکھ سکتا ہے تو آدم صفی اللہ کو نہیں روک سکتا کہ شجر ممنوع ہے، لا تقرب هذه الشجرہ، اس کے نزدیک نہیں جانا؟ نہیں، یہ حکم خداوندی ظاہر میں کچھ اور ہے، منشاء خداوندی کچھ اور ہے۔ یہ تو بہرحال علماء کی باتیں ہیں نا، تو گویا یہ رب کی حکمت اور راز ہے کہ بندے نے بہتا ہوا سیب اٹھایا، کھا لیا اور پھر پھڑک گیا۔ وہ ابو صالح تم نے سیب کھا لیا، یہ کسی کی ملکیت ہے؟ پوچھا ہی کوئی نہیں۔ چلو پھر چلتے ہیں، یہ کدھر سے بہ کے آیا ہے، چلو پھر چلتے ہیں، دیکھا سیب کا باغ ہے، شاخیں جھکی ہوئی ہیں، اسی زہر باغ کا سیب ہوگا، مالک سے رابطہ کیا، سیب کھا لیا، وہ تو ہو گیا انجانے میں، اب خیال نہیں رہا، بھول گیا، مادہ نسیان سے نا انسان یہ بھول جاتا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ پیمنٹ قبول کریں گے یا کوئی اور معاملہ ہے؟ جان لیا کہ یہ نوجوان کوئی عام بندہ نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کے بندوں کو ہم جان لیں تو پھر یہ بڑی فوجدہ عبدا من عبادنا، پا لیا اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو۔ میں ساتھ ساتھ اس لیے قرآن کا سہارا لے رہا ہوں، یہ معمولات اہل سنت ہے، یہ مسلک اہل سنت ہے، یہ کسی کے جذبات کی جات نہیں، یہ قرآن و سنت کی خیرات ہے۔ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو پا لیا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے، تو پتہ چلا اچھا اللہ کو پانا چاہیے، تو انہوں نے تو اللہ کو بندے کو پایا۔ اللہ کے بندے کو پانا ہی اللہ کو پانا ہے۔ یہ بھی ایک خوبصورت چیپٹر ہے، لیکن میں ادھر ہی رہتا ہوں۔ اس جان لیا کہ یہ نوجوان عام نہیں، کہا نہیں معافی مل سکتی، گوڈی کرو، باغ کی گوڈی کیا کرو، پھر دیکھیں گے۔ گوڈی شروع ہو گئی، کچھ دن گزرے، کہا مہمان آ گئے، ابو صالح سیب توڑ کے لے آؤ، مہمانوں کی خدمت میں پیش کریں۔ توڑ کے لائے، کھائے تو وہ کھانے والے نہیں تھے، کچے پیلے توڑ کے لے آئے۔ وہ کہا باغبانی کرتے ہو تمہیں پتہ نہیں کھانے والے سیب کون سے ہوتے ہیں؟ کہا جی میں نے اوپر کبھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، ایک بخشوانے کے چکر میں ہوں، میں تو اپنے کام سے کام رکھتا ہوں، میں تو گوڈی کرتا رہتا ہوں۔ اور دیکھیں نا خوبی سامنے آئی نا، کہا چھوڑو ابو صالح، مہمان چلے گئے، بیٹھو، کیا کتنی دیر گوڈی کرتے رہو گے؟ ایک میری شرط مان لو، سیب معاف ہو جائے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا میری بیٹی سے شادی کر لیں گے، لیکن اس کی صفات بھی سنو۔ کہا کیا؟ کہا نابینی ہے، گونگی ہے، بیری ہے، لنگڑی لولی ہے۔ ہم بچوں کی شادیاں کرتے ہیں کہ نہیں؟ تحقیقیں ہوتی ہیں نا ساری۔ اب مجھے وہ باب نہیں کھولنا، لیکن اس بندے کو سلام کریں جس نے کہا اگر سیب کی معافی اس شرط سے مشروط ہے تو پھر یہ بھی مجھے قبول۔ اچھا بعد کا معاملہ تو بعد میں ہے، لیکن ایسی عورت سے اگر عقد ہو جائے، وہ گھر کا کام نہ چلے تو ہم باہر ڈیوٹی کر سکتے ہیں؟ نہیں نہ کر سکتے، گھر کا سسٹم چلنا چاہیے نا، تو وہ تو گھر والی نہیں چلانا ہے۔ تو یہ اس قسم کی عورت سے شادی ہو جائے تو بندہ تو باہر جانے کے لائق ہی نہیں، گھر کا کام کیا ہے، اس کی خدمت میں ہی زندگی گزر جائے گی۔ لیکن کہا قبول ہے، پھر نکاح ہو گیا، اجرا عروس میں گئے، بھاگ کے باہر نکلے، دیکھا اس سیب والے نے، سسر نے، یہ تو ہونا تھا، وہ انتظار میں تھے۔ کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا میں تو سیب بخشوانے کے چکر میں، میرے کمرے میں میری بیوی نہیں، یہ دیکھنے والی ہے، حسین و جمیل ہے، سننے والی ہے، بولنے والی ہے، چلنے پھرنے والی ہے۔ کہا بیٹا یہی تمہاری بیوی، یہ نابینی ہے، اس نے غیر کو نہیں دیکھا، یہ بیری ہے، اس نے غیر کو نہیں سنا، یہ گونگی ہے، کسی غیر کے ساتھ نہیں بولی، یہ لنگڑی لولی ہے۔ آئے ہائے،
اے ویڑے وچوں باہر نہ نکلی. وہ پٹھواری والے نے ایک کلام لکھا ہے پٹھواری زبان میں، وہ کہتا ہے اے انگلی سونے دی نپی ہوئی ہے، وابتغوا الیہ الوسیلہ وکونوا مع الصادقین، پکی پائی جپھی ہوئی ہے، وصبر نفسک، کہتا ویڑے وچوں باہر نہ نکلی کیوں؟ اے تپے نال زمین بڑی تپی ہوئی ہے. فتنوں کا دور دورہ. وہ بابے جاتے تھے نا تو بچوں کو انگلی پکڑا دیتے تھے، ہے کہ نہیں؟ بچوں کو انگلی پکڑا دیتے تھے. تو کیوں؟ انگلی چھوڑی تو میلے میں گم ہو جائے گا. میلے ہوتے تھے نا تو فتنوں کے میلے لگے ہوئے ہیں، تو پکڑ کے رکھے انگلی جن جن کی پکڑی ہوئی ہے. اے ویڑے وچوں باہر نہ نکلی. یہ جو مرشد والا ویڑا ہے، یہ جو مسلک والا ویڑا ہے، اے ویڑے وچوں باہر ہے تو پینل زمین بڑی تپی ہوئی ہے. یہ اور بھی اس نے بہت کچھ کہا، لیکن یہ بھی بات میں آپ کی نظر کروں کہ ایک شعر یہ بھی کہا، میں اور کچھ نہ کرنا رخ سونے نہ پڑھنا رہنا، ان سے آبا کے خوش اتوار نگاہوں کو سلام، جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا. یہ عارفوں نے کیا ویسے قلم اٹھائے؟ نصیر ملت رحمت اللہ علیہ نے کیا ہی خوب کہا. تو وہ کہا میں اور کچھ نہ کرنا رخ سونے نہ پڑھنا رہنا، اے باقی ساری کتاب میں ٹھپی ہوئی ہے، تو بس ادھر ہی رہیں. ادھر ہی کہا یہ ویڑے کے اندر ہی رہی ہے، اس لیے یہ لنگڑی لولی ہے. اس تقوی کے معیار کی ماں ام الخیر ہو اور باپ ابو صالح ہو، پھر پتر عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا ہے. تو حلال طیب روزی کے ساتھ وہی ہے، زمین بھی اچھی ہو بیج بھی اچھا ہو، ہے کہ نہیں؟ تو پھر سمجھ لیں کہ پھر بیٹے اب وہ مائیں کدھر گئیں جو بابا فرید کے مسلے کے نیچے شکر رکھتی تھی؟ رکھی کہ نہیں رکھی؟ وہ ان ماؤں کو سلام کریں، ان ماؤں نے تربیت کی. اب یہود و نصارہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے وہ مائیں ختم کر دی ہیں جو بابا فرید پیدا کر دی. کیوں؟ یہ کنٹینروں کے آگے ناچنے والی تو نہیں نا بابا فرید پیدا کر سکتی، ہے کہ نہیں؟ ہاں چلو معذرت کے ساتھ ہی میں آپ کی نظر یہ جملہ کر دیتا ہوں، لیکن گھر میں ذرا سوچنا ضرور کہ ہمیں کہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے اور ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. بچے کی وہ کیا کہتے ہیں نبض شناز ہے، دختی ہوئی رگ جانتی ہے، مزاج جانتی ہے کہ یہ شکر بڑی کھاتا ہے، پسند کرتا ہے. تو کہا بیٹا نماز پڑھو تو اللہ شکر دے گا. اب نماز پڑھی، مصلی اٹھایا، شکر، خوش ہو گئے. اگلی نماز کا انتظار شروع کر دیا کہ کب اگلی نماز پڑھیں گے تو پھر پوری شکر کی ملے گی. پھر ماں نے وضو کرایا، مصلی بچھایا، شکر رکھنی بھول گئی. بیٹا مصلی پہ کھڑا ہو گیا، ہاتھ رب کی بارگاہ میں پھیلائے، مولا پردہ رکھ لے، مولا پردہ رکھ لے. آج ایک راز فاش ہو جائے گا اور فرید کو پتہ چل جائے گا کہ شکر رب نہیں دیتا، یہ تو ماں رکھتی ہے. بس یہ پھر خیال سارا ٹوٹ جائے گا. تو پھر جب مصلی اٹھایا نا تو پھر پڑی نہیں، نیچے شکر کا حوض تھا. حوض دیکھا تو حیرانی ہو گئے، آگے تو پڑی ہوتی تھی، آج حوض ہے. تو فوراً اٹھا کے کھائی تو پھر پھڑ کے کہا امی جی آج پڑی بھی نہیں اور شکر کا وہ ذائقہ بھی نہیں. کہا بیٹا آگے ماں رکھتی تھی، آج تیرا رب دے گیا. وہ تو اپنی شان کے لائق دیتا ہے نا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پھر بابا فرید سے نماز چھوٹ سکتی ہے؟ کیونکہ میرے کہنے پر یا علامہ صاحب کے کہنے پہ تو نہیں نا شروع کی، اس کے پیچھے ماں کی تربیت کا کوئی ہاتھ ہے، ہاتھ ہے نا کوئی. وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ بیٹا ٹھیک ہے دین کا علم حاصل کرو، اس کے پیچھے بھی اور خوبصورت باب ہے، لیکن سچ کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. تو پھر آپ کا سچ بولنا ڈاکوؤں کی توبہ کا سبب بنا کہ نہیں بنا؟ بنا ہے نا. تو ہم 11ویں شریف کا لنگر کھائیں تو پھر ہم نے سچ کا دامن تو نہیں نا چھوڑنا. سچ کا دامن ہم نے کیوں، 11ویں شریف ہے نا،
تو پھر اس کی کوئی تاثیر ہم نے یعنی مسائل اخذ کرنے ہیں ان ہستیوں سے. وہ میں نے پہلے یہ ایک طریق ہے، ایک رستہ ہے جس پہ یہ چلے ہیں، اس پہ چلنے کی ہم دعائیں مانگتے ہیں. صرف دعائیں نہیں مانگنی بلکہ اس راہ پہ چلنا ہے. اور اس راہ پہ جب چلے نا تو پھر رب ان کی مانتا ہے، پھر رب ان کی مانتا ہے. اس میں کوئی ایک تاجر آ گیا، دعوت ہے حضور کھانا میرے گھر شام کو. وہ خادم نے کہا حضور ٹائم نہیں دینا، اپائنٹمنٹ نہیں دینی، مصروفیت بڑی ہے، وقت بیچ میں کوئی نہیں ہے خالی. ہوتا ہے کہ نہیں؟ ویسے سب کہیں سیکٹری کو کہ دیکھ لیں ان کو ٹائم دینا ہے کہ نہیں. وہ کہتے پہلی ڈائری فل ہوئی ہے، ٹائم نہیں نہ ہوتا تو ٹائم نہیں دینا. تاجر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا جی نہ نہیں کرنی، نہ. کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ پکاؤ کھانا، ہم آ جائیں گے، ہم آ جائیں گے. شام کو گئے نا تو دسترخوان پہ کھانا سجایا تو پاس ایک بکسہ بھی رکھا جس صندوق کے اوپر ڈھکنا نہیں تھا، کھلا ہوا تھا. کہا جی کھانا بھی تلاوت فرمائیں اور آپ کی رب جب مانتا ہے تو مہربانی بھی فرمائیں. کہا کیا ہے؟ کہا صندوق میں میرا معذور بیٹا ہے، اس عمر میں تو بیٹے باپ کو سنبھالتے ہیں، تو میں اب بھی اسے اٹھا کے ہی واش روم میں لے جاتا ہوں. تو رب آپ کی مانتا ہے تو کو مہربانی کر دیں. لوگوں کو پتا ہے کہ میں بڑا تاجر سوداگر ہوں، بڑی دولت کی ریل پھیل ہے، ایک ہی بیٹا ہے، اس کی یہ کنڈیشن ہے. پھر غوث پاک نے عرض کی مولا اس کے دل میں کس نے یہ ڈالا ہے کہ یہ عبد القادر کے پاس جائے؟ ذرا انداز تو دیکھیں نا، یہ مبارک ہو کس نے دل میں ڈالا ہے کہ یہ مول بنایا جائے، کس نے دل میں ڈالا ہے کہ اس میں شامل. عذر بھی پیش ہو جاتا ہے نا، بڑی مجبوری ہے جی، ہے کہ نہیں؟ بندہ کہاں ٹھنڈ میں جانا ہے جی، چلو بٹی صاحب سے معذرت کر لیتے ہیں، آسان ہے کہ نہیں؟ تو میں نے پہلے عرض کی کہ یہ اپنا کمال نہیں، اس کے پیچھے رب کا فضل ہے، اور اس پر اور شکر ادا کیا کریں کہ یہ رب کا فضل ہے. تو لہذا عرض کی کس نے اس کے دل میں ڈالا کہ یہ عبد القادر کے پاس چلے جائے؟ مولا تو نے ڈالا. تو اب پھر میری نہ بات مان تو پھر مجھے رسوا کر لے، ورنہ مان لے تو بھی ہاتھ منہ پہ نہیں پھیرے کہ وہ بچہ صندوق سے کھڑا ہو گیا. واصف بن برخیہ کا واقعہ آپ نے سن لیا ہے نا. وہ کن فیکون کا مالک ہے، وہ کرے تو دیر نہیں لگتی. اور غوث پاک کو تو پھر اللہ نے اپنے خاص فضل سے نواز رکھا ہے نا. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کثرت اور شہرت کے ساتھ ہیں، اس طرح غوث پاک کی غوثیت بھی شہرت کے ساتھ. تو لہذا میرے قبلہ عالم پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعا دیا کرتے تھے کہ مانگو یعنی منہ سے کہو تو رب پورا کرے، دل میں سوچو تو رب پورا کرے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو سوچتے ہیں تو رب پورا کر دیتا. تو ان لوگوں کے عملی طور پر ان لوگوں کی راہ پہ ہم چلیں تو پھر الحمدللہ وارے نیارے ہیں. بات بڑی آگے چلی گئی اور میں صرف مفہوم پر ہی اب اکتفا کرتا ہوں کہ وبشر المؤمنین، ماننے والوں کو بشارت ہے. ماننے والے، اس کے سیاق و سباق میں حضور کی شانیں ہیں اور الگ الگ شان ایک پوری تقریر ہے، لیکن میں ایک جملے میں عرض کر دوں کہ وہ ساری شانوں کو ماننے والا یہاں مومن قرار پائے گا جب ہم مانا قرآن سے اخذ کریں گے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ان شانوں کے ساتھ جو مانے مومن ہے، بشارت سنا دے کس بات کی؟ من اللہ فضلا کبیرا. وہ جو تخت بلقیس لایا تھا اس نے کہا تھا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. تو حضور کی امت کے ولیوں پر، مومنوں پر فضل نہیں، فضل کبیر ہے. فضل کا اعلان امتی کر رہا ہے، ادھر فضل کبیر کا اعلان خود اللہ کر رہا ہے. اس میں بڑا فرق ہے، لیکن میں نے اب چونکہ مفہوم پر اکتفا کرنا ہے. داتا علی اجویری کشف المحجوب میں فرماتے ہیں فضل کیا ہے اور فضل کبیر کیا ہے. فرماتے ہیں ہر امت کے لیے وقت کا نبی اللہ کا فضل ہوتا ہے،
آپ کے لیے انتظامیہ نے انتظام فرما دیا ہے اور انشاءاللہ ہم جلد آپ کی خدمت میں لنگر پیش کرتے ہیں. تو لہذا فضل کیا ہے؟ فرمایا ہر امت پر وقت کا نبی اللہ کا فضل ہے، اور یہ جو کنتم خیر امہ ہے اس امت پر اللہ کے محبوب فضل نہیں فضل کبیر ہے. اچھا فضل ملے تو خوشی مناؤ، قرآن کی بات ہے میری نہیں. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، فضل ملے تو خوشی مناؤ. فلیسجدوا نہیں کہا، فلیعبدوا نہیں کہا، فلیفرحوا، خوشی مناؤ. خوشی منانی ہے، جلوس ہو یا جلسہ ہو، شریعت میں رہنا ہے، شریعت میں رہنا ہے. خوشی میں کوئی حد پار نہیں کرنی ہے. ہاں خوشی ہو تو پھر سجدہ شکر، غمی ہو تو سجدہ صبر، یہ بندہ مومن کے شایان شان ہے. تو لہذا خوشی مناؤ، فضل ملے تو فضل کبیر ملے تو پھر میلاد کا جشن مناؤ. مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا. سب سے بڑی رحمت بھی حضور کی ذات ہے، سب سے بڑا فضل بھی حضور کی ذات ہے، باقی ساری حضور کی خیرات ہے. فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. آقا کائنات میں جو بھی بڑھتا ہے آپ کی سخاوت کی خیرات بڑھتی ہے. تو لہٰذا یہ حضور کی خیرات ہے جو ہم لے رہے ہیں. تو ہر چیز میں حضور کا حصہ ہے، اس کے پیچھے بہت بڑا واقعہ ہے اور حضور کا فرمان ہے. لیکن بار دیگر پھر فقیر کی یہی التجا ہے کہ ہم جن بزرگوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ عملی میدان میں ہمیں کچھ عمل کر کے بتا رہے ہیں. تو لہٰذا ہم نے عملی میدان میں آ کر رسول اللہ سے وفا کرنی ہے. میرے پیر صاحب بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ پھر دنیا ہی عزت والی نہیں ہوگی، قبر کی بھی عزت ہوگی، حشر کی بھی عزت ہوگی. دنیا میں آنے کا اصل مقصد قبر و حشر کو کامیاب بنانا ہے. تو جب خدا مصطفیٰ سے پیار کریں گے، عملاً اس تقاضے کو پورا کریں گے، تو پھر دنیا ہی نہیں قبر و حشر بھی اچھی ہو جائے گی. اللہ پاک بٹی صاحب، ان کے صاحبزادگان، معاون مددگار اہل خانہ کو خوبصورت جزا عطا فرمائے اور ہم سب کی حاضری کو بھی شرف قبولیت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.